دنیا کے مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو الگ کریں۔ اب ان قادیانیوں کا مسلمانوں سے مرنا جینا ختم ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کی جماعت الگ ہے، ان کی شناخت الگ ہے۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابر کی، ہمارے آباء و اجداد کی 5 صدی سے زیادہ محنت تھی، جس کے نتیجے میں 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا، اور آج 51 سال اس قانون کو بھی ہو چکے ہیں۔ اب آج ہم جس ملک میں کھڑے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں ایک لابی کام کرتی ہے، وہ 2 چیزوں کا انکار کرتی ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتی ہے، مسلمانوں سے ان کا جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ پاکستان کے قانون کا بھی انکار کرتے ہیں، اور پاکستان کے آئین کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور آئین پاکستان کو انکار کی وجہ سے وہ غدار بنتے ہیں۔ تو ہم بحیثیت پاکستان کے شہری بھی پاکستان کا دفاع چاہتے ہیں، پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں، پاکستان کی اسلامی شناخت چاہتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان پاکستان میں اسلام کی بقا چاہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پاکستان کے چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں اور محلوں میں، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں میں، اسکولوں، کالجوں میں، حتیٰ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں بھی ان کا تعاقب کرتے ہیں کہ تم جہاں جاؤ گے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، فریب کرتے ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان نام دے کر اصل میں مسلمانوں کے عقیدے کا انکار کرتے ہو۔ ہم تمہارا یہ دھوکہ اور فریب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ کانفرنس ہے۔ اگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے تو اس کا کردار ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کے عنوان پر کام کرنے والی شخصیات، ادارے، وہ خطابت کے میدان میں ہوں، تصنیف و تالیف کے میدان میں ہوں، دعوت کے میدان میں ہوں، مبلغین ہیں، خطباء ہیں، مقررین ہیں، رضاکار ہیں، وہ گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر، بستی بستی جاتے ہیں اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھاتے ہیں اور منکرین ختم نبوت کے دھوکے سے آگاہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام ہو، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں جا کر آئین پاکستان کا تحفظ کرتی ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کرتی ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت و عظمت کا تحفظ کرتی ہے۔ تو کوئی شخص اس منبر کے، اس مسجد کے منبر پر بیٹھ کر دین کی بات کرے، وہ بھی ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ کوئی شخص پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر ختم نبوت کی بات کرے، الحمدللہ وہ بھی ختم نبوت کا مجاہد اور ہمارا بھی۔ تو ہمیں ان سب کی قدر کرنی، ان سب کے ساتھ کھڑے ہونا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے ووٹ کی بات کی، میں آخری بات عرض کرنا۔ یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ ہمارے ہی نمائندے بنتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، یا صوبائی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ لوگ جا کر وہاں اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کے قلعے کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کی بجائے نعوذ باللہ اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین اور حالیہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان ہے، اسلام آباد ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، راتوں رات اس پاکستان کے دارالحکومت میں قائم اور آباد ایک مسجد کو ختم کر کے اس کی جگہ پارک بنا دیا، مسجد کو ختم کر کے قرآن کریم کی توہین ہوگی، اس کے اوراق وہاں کچن سے اٹھائے گئے اور مٹی سے اٹھائے گئے۔ یہ کرنے والے ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، کوئی اور نہیں تھے، پاکستان کے اداروں کے لوگ تھے۔ اور اس مسجد کی بحالی، اس مسجد کی تعمیر نو، اس مسجد کو دوبارہ قائم کرنے کی تحریک مسلم لیگ نے نہیں چلائی، پیپلز پارٹی نے نہیں چلائی، اس کے لیے محنت پی ٹی آئی نے نہیں کی، یا پاکستان کی کسی اور جماعت نے نہیں کی۔ اللہ کے فضل سے جمعیت علماء اسلام اور اکابرین علماء حق زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، آج دار ختم نبوت، زندہ باد، آج دار ختم نبوت، زندہ باد، خان رسالت، زندہ باد، خان رسالت، زندہ باد، خان صحابہ، زندہ باد، خلافت راشدہ، حق جاریہ، غیرت مند، جرت مند، دیوبند، دیوبند، غیرت مند، جرت مند، دیوبند، دیوبند، قلب کا سر بلند، دیوبند، دیوبند، قلب
اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے. میں تو بات ختم کر رہا ہوں. تو آپ کو پتہ چلا کہ جب آپ علماء کے علاوہ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اور جب آپ علماء کو ووٹ دیں گے اور جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیں گے اور ان بزرگوں پر اعتماد کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر ان کے سپرد کر دیا اس ملک کو, نہ مسجد محفوظ, نہ مدرسہ محفوظ, نہ ختم نبوت کا عقیدہ, نہ قانون محفوظ. اور اگر علماء پارلیمنٹ میں ہوں گے, جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں ہوگی, عالمی مجلس کی طاقت ساتھ کھڑی ہوگی, یہ رضاکار ختم نبوت کے ہوں گے, عشاق کے ختم نبوت ہوں گے, تو تب ہمارا ملک اور اس کا اسلامی تشخص محفوظ رہے گا. میرے بھائی انشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ جب قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک وفد آیا, اور یہ ان اکابر کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ایک قانون پارلیمنٹ میں لایا گیا. میں اپنی آخری بات کر رہا ہوں, اس کو مکمل کر رہا ہوں, کہ جب پارلیمنٹ میں قانون لانے کی کوشش کی گئی کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون کو ترمیم کرو اور سہولت اور فلاں کرو, یورپین پارلیمنٹ کا ایک وفد آیا, اور جب انہوں نے جائزہ لیا کہ دباؤ کس کا ہے, انہوں نے کہا جی جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان سے بات کرنی پڑے گی. اور وہ لوگ مولانا فضل الرحمان سے ملے اور انہوں نے بات چیت کی, اور باتوں میں یہ بات کہی کہ ہم پوپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں, عیسائیوں کے پوپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم پاکستان میں ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کروائیں گے. مولانا صاحب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی, آپ کی پارلیمنٹ کو یہ ترمیم لانی پڑے گی. تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے کیا فرمایا تھا, اگر تم پوپ سے وعدہ کر کے آئے ہو تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم پاکستان میں یہ قانون کبھی تبدیل نہیں ہونے دیں. یہ جمعیت علماء کا کردار. یہ مسجد کا معاملہ تو بھی تازہ ہے, ایک ہفتے پہلے سامنے آیا ہے, آپ کے سامنے ہے. تو یہ حالات بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے جن لوگوں کو ووٹ دیا, جن کو اپنا نمائندہ بنایا, نہ وہ پاکستان کے وفادار ثابت ہوئے, نہ وہ اسلام کے وفادار ثابت ہوئے, نہ وہ مسلمانوں کے وفادار ثابت ہوئے. اگر ہمیں پاکستان کی سالمیت آئی, اگر ہمیں پاکستان میں اسلام کا جھنڈا اونچا رکھنا ہے, اور اگر ہمیں پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت, صحابہ, اہل بیت کی عزت و عظمت کو قائم رکھنا ہے, اور اگر ہمیں پاکستان کے اسلامی تشخص کو باقی رکھنا ہے, اور اگر ہمیں پاکستان میں اپنی نسلوں کے لیے اسلام کے سلسلوں کو باقی رکھنا ہے, تو آج ہمیں عہد کرنا پڑے گا کہ ہمارا ووٹ KUI کو ہوگا, اس کے علاوہ کسی کا نہیں. ہوگا کسی کا نہیں ہوگا. نبوت کے مجاہدوں کا ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں بڑی سے بڑی جماعت اور بڑی سی بڑی شخصیت کو رد کریں گے, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے.